کیوں اتنے بڑے پیمانے پر شعبہ پرائمری 70 درسگاہوں پر مشتمل ہے؟ اس کا ارادہ اور منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کی صورتحال یہ ہے کہ اکثر بچے وہ پیدا ہوتے ہی ایسے اسکولوں اور کالجوں کا رخ کرتے ہیں جہاں دینی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کی عمر 14 سال اور 16 سال ہو گئی ہے، کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ اور حج کیا ہے، تو ان کو بنیادی دینی باتیں نہیں معلوم ہے، وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا پوچھا جا رہا ہے۔ اور بسا اوقات تو بعض بچوں کو کلمہ طیبہ تک نہیں معلوم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کچھ اسکولوں اور کالجوں کی فضا اور اس کا ماحول، اس کا ایٹماسفیئر اتنا زہر آلود ہے، اتنا خراب ہے، یہ سمجھ لیجئے بچوں کے دل و دماغ سے دین و ایمان کی غیرت اور حمیت اور اس کی روح بالکل کھرچ کر پھینک دی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، لیکن جب کبھی بات چیت ہوتی ہے اور سابقہ پڑتا ہے، کوئی موقع آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایتھسٹ ہو چکی ہیں، ملحد ہو چکی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ شعبہ پرائمری کو اور بڑے پیمانے پر اور مزید مؤثر بنایا جائے۔ حالانکہ پہلے شعبہ حفظ کا کام شروع ہو گیا تھا، ذرا گھما کے دکھائیں ادھر۔ شعبہ حفظ بنانے کا، یعنی دارالتحفیظ بنانے کا ارادہ تھا، اور یہ پروگرام تھا کہ شعبہ حفظ کے طلباء کی درسگاہیں اور ان کا ہاسٹل اور ان کے کھانے پینے کا انتظام، یہ سب کچھ علیحدہ کر دیا جائے۔ لیکن اس صورتحال کے مد نظر اس کام کو ملتوی کیا گیا، اس کو روکا گیا، اور شعبہ پرائمری کا تعمیری کام جاری ہے۔ اور یہ منصوبہ ہے، اور پہلے سے یہ پروگرام ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ اس طرح کا سلیبس رکھا جائے جس میں دینی اور عصری دونوں علوم یکجا ہوں، یعنی ریلیجس اور ماڈرن ایجوکیشن ایک ساتھ جمع کرتے ہوئے بچوں کو بنیادی دین تعلیمات سے آراستہ کیا جا سکے۔ اس کا جو یہ تعمیری کام جاری ہے، اس کا ڈرائنگ پلان یعنی تعمیری خاکہ